سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تو بھئی سونے کا وقت پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کر جو وظائف ہیں، جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کر کے عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، اور پھر صبح کو جلدی اٹھو، صبح کو جلدی اٹھو، تہجد کی نماز ادا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو۔ تہجد کے وقت میں اللہ جل جلالہ کی رحمت آخری آسمان پر ہوتی ہے، اور اس وقت میں اللہ جل جلالہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت آوازیں لگتی ہیں۔ کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی ہے پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اس وقت کے اندر ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر اٹھنا، دعائیں مانگنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اپنے لیے بخشش رحمت کی دعا مانگنا، اور پھر دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سو جانا، دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سو جانا، یہ قیلولہ کہلاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک جنات بہت بڑا جن تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا بھی ہم جادو یا کسی قسم کا کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے قرآن پاک میں حل ہے، سورۃ فلق، سورۃ الناس، اس سے وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا جادو، ہمارے اوپر جادو جنات ہوتا ہے، اور جو ہماری طاقت ہوتی ہے نا اس چیز کی، وہ جب کوئی دوپہر کو سنت کی نیت سے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، سو جاتا ہے، قیلولہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہ ہمارا سارا کیا ہوا عمل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا کیا ہوا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر عصر کے بعد نہیں سونا، عصر کے بعد نہیں سونا، مغرب کے بعد نہیں سونا، ان اوقات کے اندر سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوتے ہوئے سونے کی کیا نیت ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں، اس وقت کے اندر سب سے پہلے تو ہم تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر۔ پھر دائیں کروٹ، یہ دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے بایاں ران کے اوپر رکھ کے سونا ہے، اور سوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ پڑھے، اس کے بعد دعا ہے سو کر اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک عمل اور اہم ہے، ایک تو میں نے وہ پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ اور کس طریقے سے جانا ہے، بولنا نہیں ہے، اگر کہیں باہر بیٹھنا ہے تو قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، یہ آداب میں نے بتائے تھے۔ دوسری بات یہ، واش روم کے اندر اپنا اترا ہوا کپڑا نہیں رکھنا، واش روم کے اندر جو کپڑا اتارنا ہے وہ واش روم کے اندر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور میری خود ایک جن کے ساتھ بات ہوئی تھی، ایک کے اوپر، ایک عورت کے اوپر ہیوی تھا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے زیادہ حملہ واش روم کے اندر جو کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کپڑا اترا ہوا واش روم میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا عصر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے۔ مالک بن زیغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رباح قیسی ہمارے گھر عصر کے بعد آئے اور میرے والد کو پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے، یہ وقت کیا سونے کا ہے۔ یہ کہہ کے وہ واپس چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ اگر آپ فرما دیں تو جگا دیں۔ وہ آدمی ان کے پیچھے گیا تو وہ اتنے قبرستان میں داخل ہو چکے تھے، کہاں؟ قبرستان میں داخل ہو چکے تھے، اور وہاں اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں یہ کیا وقت سونے کا ہے، تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوئے، تجھے کیا خبر تھی کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں؟ مجھے بھی اللہ کی قسم کہ تجھے سال بھر تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا، مگر یہ کہ تو بیمار ہو جائے یا تیری عقل جاتی رہے تو مجبوری ہے، تیرا ناس ہو تو کب تک لوگوں پر تان کرتا رہے گا، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ وہ قاصد یہ دیکھ کر واپس آیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان سے کوئی بات کر سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک دن اپنے کپڑے اتار کر
سخت گرم ریت پر لوٹ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ تم مزہ چکھ لے اور جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی، جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی، اور رات کو مردار بنا سوتا رہتا ہے، دن کو بیکار پھرتا رہتا ہے۔ وہ اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ عرض کرنے لگے حضور میری طبیعت پر ایسا غلبہ اس کا ہوا، کیا عرض کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کی ضرورت نہ تھی، تمہارے لیے آسمان کے سب دروازے کھول دیے گئے، تمہارے لیے آسمان کے سب دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ اپنے فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے لیے ان سے توشہ لے لو، اپنے لیے ان سے توشہ لے لو۔ سب نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کر دو، سب کے لیے دعا کر دو۔ حضرت حذیفہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب تمہارا نفس کسی چیز کو چاہے تو تم اس کی کیا صورت اختیار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے نفس سے جتنا بغض ہے اتنا ساری دنیا میں کسی سے بھی نہیں ہے، بھلا میں اس کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جس سے مجھے اس قدر نفرت ہو۔ حضرت مجمع نے ایک مرتبہ کوٹھے کی طرف منہ اٹھایا تو ایک نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ جتنی دیر زندہ رہوں گا کبھی سر اوپر نہیں اٹھاؤں گا، جتنی دیر زندہ رہوں گا سر اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں ان حضرات کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، جن میں ذرا سی معمولی بات بھی اگر ان سے صادر ہو جاتی تھی تو اپنے نفس کو سخت سے سخت سزا دیتے تھے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ صرف اسی گھاٹی کی ڈر کی وجہ سے جس کا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، اور ہم سب اس سے ایسے مطمئن ہیں جیسا کہ وہ گھاٹی ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہی راستہ میں آئے گی۔ ہم تو ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر اس پر سے گزر جائیں گے۔ ہم لوگ کس قدر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بھول کر بھی اس گھاٹی کا خیال نہیں۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اپنے غلام کو، اپنے نوکروں کو، اپنی اولاد کو جب ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو سزا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تب بھی نہ کی گئی تو وہ بے قابو ہو جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے، تنگ کرنے لگیں گے، لیکن اپنے نفس کی کبھی تو نے پرواہ کی، کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ سرکش ہوتا جا رہا ہے۔ دوسروں کی سرکشی سے تجھے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا تیرے نفس کی سرکشی سے تجھے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کی سرکشی سے اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ تیری دنیا کا نقصان ہے، اور تیرے نفس کی سرکشی سے تیری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کا نقصان کتنا سخت نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سے اگر کسی سے آخرت کے کاموں میں کچھ کوتاہی ہو جاتی تھی تو اس کی تلافی کی انتہائی فکر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز عصر کی جماعت سے رہ گئے، عصر کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی، تو انہوں نے اس کی تلافی میں ایک باغ جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ تو ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔